بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دولت نہ ملے تو چینل پہ تھوک جانا صرف ایک دن کا وظیفہ۔ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے ایک دن میں ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ڈھیر ساری دولت آ گئی ہو۔ آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیکھیں ایک دفعہ، پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیروں رزق اور مال و دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے پیار ہو جائے گا، ڈھیروں دولت آپ پہ عاشق اور مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ انسان کی زندگی میں دولت نہ ہو تو ایسی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور ورد کرنے سے دولت آپ پہ مہربان ہوتی ہے، تنگ دستی اور بے روزگاری سے نجات ملتی ہے۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ انسان اگر انہی وظیفوں کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لے تو ساری زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے اس وظیفے کو غور توجہ سے نوٹ کر لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایسی طاقتور آیات ہیں، انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ ناظرین، آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنے پیسے اور جتنی دولت کما لیں مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، کبھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگ دستی، کبھی وسائل تو کبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری ہر حاجت اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے۔ آپ سب ہی کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنے زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں، آپ جب بھی اللہ سے مانگو تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگا کرو کہ مجھے لازمی ملے گا۔ توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پہ بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ تو ناظرین، جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ کی مشکلات تمام کی تمام دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام دکھ تکالیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔
اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہیں تو میرا اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے دے گا، یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے تو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسے ذریعے پیدا کرے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانے سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسا عمل آپ لوگوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں جس عمل کی وجہ سے آپ کی عزت میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ آج کا وظیفہ رزق میں کشادگی پیدا کرنے والا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ رزق کی ترقی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور آپ ان مسائل کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں، تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور آئندہ آنے والی پریشانیوں سے بھی آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کی بہاروں کو اگر آپ لوگ سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور آزما کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاشی مسائل کو حل فرما دیں گے اور آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے ان کو پورا فرما دیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے تمام مخلوقات کا رزق ہے۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی اتنا عطا فرماتے ہیں جیسا کہ پوری دنیا کے کفار اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی بے پناہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو دوستو، جب اللہ تعالیٰ کے بندے اور دوست مومنین اور مسلمین اللہ سے مانگیں گے تو آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کتنا زیادہ نوازیں گے۔ ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ وہی ذات کار ساز ہے اور ہمارے کاموں کو وہی بنا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور تمام مخلوقات مرزوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ساری مخلوقات مملوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں جو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرماتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت میں اس بندے پہ فخر بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کا یقین ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ سے التماس ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی اور کوئی مسئلہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ چھین سکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا اپنے دکھڑے اور اپنے مسائل لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو، کیونکہ اگر آپ اپنی پریشانیاں اور مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، سننے والے اگر تمہارے دشمن ہوئے، تمہارے حاسدین ہوئے تو اس پہ خوش ہوں گے اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اور زیادہ خوشی کا اظہار کریں گے، اور آپ کے دکھڑے سننے والے آپ کے دوست ہوئے تو بھی وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے غم، اپنے دکھڑے اس ذات کے سامنے پیش کیا کرو جو ذات پوری کائنات کی مالک ہے۔ انسان کو نوازنے کے لیے کافی ہے، انسان کو عطا کرنے کے لیے وہ ذات کافی ہے۔ دوستو، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے ہم اس بات کی عادت بنا لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام مسائل کو پیش کیا کریں، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ آج جو عمل اور جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ دوستو، ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ دوستو، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں، کسی سے بات کیے بغیر
खाना काबा की तरफ मुंह करके आजिज़ी इनकसारी के साथ बैठना है। अव्वल आखिर एक एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने दोस्तों एक मर्तबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले आपने अल्लाह पाक के दो सफाती नाम को मिला के पढ़ना है, यानी या रज़ाकु या गनीयु, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने इन दो नामों को या रज़ाकु या गनीयु को 33 मरतबा पढ़ना है, यानी 33 टाइम आपने इनको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकु या गनीयु एक मरतबा हो गया, या रज़ाकु या गनीयु दो मरतबा हो गया, या रज़ाकु या गनीयु 3 मरतबा हो गया। इस तरह से आपने या रज़ाकु या गनीयु को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 33 मरतबा यानी 33 टाइम इसको पढ़ लेना है। इसके बाद मेरे भाइयों आपने दूसरा वजीफा जो पढ़ना है बड़ा ही आसान वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है और दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा है। इसके बाद आपने मेरे भाइयों सिर्फ 3 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे भाइयों जब आप 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें तो इसके बाद तीसरा और आज का आखिरी वजीफा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, इस वजीफे को आपने 70 दफा यानी 70 टाइम आपने इन कलमात को पढ़ना है। इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। फिर समाअत फरमा लें, इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। तर्जुमा, बेशक मेरा अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। दोस्तों ये आयत का तर्जुमा है। आपने इस आयत को 70 दफा पढ़ना है, गोया के इस बात का इकरार करना है कि हाँ बेशक मेरा अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। और साथ ही साथ आपने ये नियत भी करनी है कि ए अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, कमजोर हूँ, ज़ईफ हूँ, तू मुझे भी बेहिसाब और बेइंतहा रिस्क अता फरमा। ए अल्लाह मेरा अकीदा और एतमाद है कि तू राज़िक है, तेरे सिवा कोई इज्जत देने वाला नहीं, तू मुझे भी रिस्क अता फरमा दे। दोस्तों इन खूबसूरत कलमात के जरिए से और इस उम्दा दुआ और नियत के जरिए से अल्लाह ताला आप लोगों को भी बेहिसाब रिस्क अता फरमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक भी कर दें, आगे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाजे असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज
آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔